بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری کچھ یونیکلی ہیومن کوالٹیز ہیں جن کو کہ ہم ٹو اسٹارٹ ود واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر از کہ ہم پہلے ان کو سمجھیں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے خالق کو سمجھ سکیں۔ یعنی وہ جو ہماری کوالٹیز ہیں جن کو میں نے یہاں پہ بیان کیا تھا آپ سے چھٹیوں سے پہلے، وہ یہ 7 کوالٹیز میں نے گزارش کی تھی کہ ہماری ڈفرنٹ ہیں، یعنی ہم ان کوالٹیز میں ڈفرنٹ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی کوالٹی بھی کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ہمارے ہاں ڈفرنٹ نوعیت کی پائی جاتی ہے۔ اور اسی کے اندر اب ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں سیلف اویئرنیس اور کانشیسنس کی تھی، پھر ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبلٹیز کی تھی، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لرننگ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ممتاز چیز جو انسان کی، جو سب سے زیادہ اس کو ممتاز کر دیتی ہے باقی ساری چیزوں سے، وہ جو قرآن مجید نے بھی کہا نا، اگرچہ اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، وہ اس کو انفارم کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ وہ یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تازیانہ یا عذاب کی نشانی دکھانے کے بجائے کیوں وہ قرآن مجید سے انذار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی ہے، کمیونیکیشن کی صلاحیت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو سنے اور چاہے تو نہ سنے۔ لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ اس آزمائش کے اندر لوگوں کو زبردستی نہیں ایک چیز پہ لے کے آئے گا، وہ ان کو سمجھائے گا، اگر وہ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لینگویج کی لرننگ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر سب سے زیادہ ممتاز ہے، یعنی سب سے زیادہ ممتاز ہے کا مطلب ہے یہ سب سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے۔ اٹ بیکمز ویری اپیرنٹ، یعنی اٹس انکریڈیبل اگر آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے وداؤٹ اینی ایفرٹ ہماری سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی لینگویج بولنے لگ پڑتا ہے، اور جو لینگویج اس کے ساتھ جس سے اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ لینگویج اس کی لینگویج بننی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ میک اے ڈفرنس؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایکسپریشن آف تھاٹ اینڈ ایموشنز پیدا ہوتی ہے۔ وی کین ایکچولی ایکسپریس آور تھاٹس اینڈ ایموشنز ٹو ایچ ادر۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تھاٹس شیئر کر سکتے ہیں۔ اٹ الاؤز humans to articulate abstract thoughts, deep emotions, and nuanced ideas, enriching interpersonal connections and fostering creativity. This includes using metaphor, symbolism, and storytelling. اس کی مثالوں میں poets and writers convey emotions and ideas through literature, sharing feelings with a friend, for instance. Like I feel overwhelmed، ہم جب اپنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیلنگ، وہ ہم لینگویج ہی کے لباس میں کرتے ہیں۔ یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ لینگویج ہی کے اندر کی جا رہی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ سوشل بانڈز اور ریلیشن شپس وجود میں آتے ہیں اس کے نتیجے میں، یعنی ہم صرف اپنی فیملی کی حد تک صرف کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، صرف انسٹنکچولی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنی سینسز کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم کانفلکٹس کو ریزالو کر رہے ہیں، ہم اپنی افیکشن کو ایکسپریس کر رہے ہیں، ہم اپنے اختلافات ایکسپریس کر رہے ہیں، ہم ٹرسٹ بلڈنگ کی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ Language strengthens social bonds by enabling humans to express affection, resolve conflicts, and build trust. It plays a vital role in creating communities and fostering relationships. Obviously, it has the other side as well, that it is language through which we create disagreements, and it is language which creates discords. Examples where families stay connected across long distances through communication. لینگویج ہی کے لباس میں ہو رہی ہے۔ اپالوجیز اینڈ نیگوشیشنز ریلائی آن لینگویج ٹو ریپیئر اینڈ اسٹرینگتھن ریلیشنشپس۔ نمبر 3 یہ کہ ہم نالج شیئر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ نالج شیئرنگ کی کیٹیگری کی چیز ہے، کہ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تو اپنی بات چیت کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سب لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی not just you، it goes to me as well. Knowledge sharing involves exchanging information, ideas, and skills between individuals or groups.
This capability allows humans to solve problems collaboratively, innovate, and build on existing knowledge within a single generation. ایک ہی جنریشن میں اس کے نتیجے میں بات آگے جا سکتی ہے. پھر اسی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ، سوری، اس کی ایگزامپلس بھی لے لیجیے کہ scientists presenting research findings at conferences, enabling peers to build on their discoveries. A craftsman teaching an apprentice advanced technologies for creating tools or art, or a psychologist presenting his findings in print. نمبر 4 یہ کہ اسی کے نتیجے میں نالج ٹرانسمیشن ہی کا ایک اور ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلچرل ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہے. کہ کلچرل ٹرانسمیشن ریفرز ٹو the passing down of traditions, values, beliefs and practices from one generation to the next. کنٹینیوٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسانی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی کلچرل آئیڈینٹی ہے، اس میں ایک نوعیت کی کنٹینیوٹی پیدا ہوتی ہے. دس پروسیس انشورز دا پریونشن آف کلچرل آئیڈینٹی اینڈ دا کیومولیٹو گروتھ آف سوسائٹل نالج اوور ٹائم. یہ وجہ ہے، یہ لینگویج ہی کی وجہ ہے کہ انسان نے جنریشن ٹو جنریشن پچھلی نالج سے آگے بڑھانے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوگی. Storytelling in indigenous communities to teach moral lessons and historical events, written records like historical manuscripts, preserve scientific advancements or cultural practices for future generation. ہماری جو ریلیجس ٹرانسمیشن ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کیٹیگری کی چیز ہے. پھر میٹا کمیونیکیشن اینڈ سیلف ریفلیکشن. ہم لینگویج کی لبادے میں اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں عام طور پہ. میرے اندر یہ فیلنگ کیوں ہے، میں اس طرح سے کیوں سوچ رہا ہوں. Humans can use language to reflect on their own thoughts and behaviors. Why did I do such a thing? Facilitating personal growth and self-awareness. Journaling to process emotions or discussing personal challenges with a therapist, for instance. Next is problem solving and innovation. ہم اپنی پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لینگویج میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں سولوشنز کے لیے تو لینگویج میں کرتے ہیں، پرابلمس کو اگر اس کے سولوشنس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں تو لینگویج میں کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن از اسینشیل فار برین اسٹارمنگ، شیئرنگ آئیڈیاز اینڈ ریفائننگ سولوشن. لینگویج پرووائڈز اے میڈیم ٹو آرٹیکولیٹ پرابلمز، اینالائز آپشنز اینڈ انوویٹ collaboratively. نمبر 7 از بلڈنگ شیئرڈ ورلڈ ویوز. یہ لینگویج ہی ہے جس کے نتیجے میں ہم آئیڈیالوجی کے بیس پر گروپس کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی ایک ہی جیسے انسان ہیں سارے، شاید ایک ہی زبان بھی بولتے ہوں گے، لیکن آئیڈیالوجیز کے ساتھ اتفاق کریٹ کر لیتے ہیں، اس پر ایکسچینج آف ویوز کر لیتے ہیں. تھرو لینگویج ہیومنز کریٹ شیئرڈ آئیڈیالوجیز، myths اینڈ بلیف systems, enabling cohesive ideological groups and identities. Number 8 is complex collaboration. ہم ایک ایسا پروجیکٹ آپ سوچیے، امیجن کیجئے کہ جس میں انجینئرز بھی ہیں، میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، اور وہ مل کے کام کر سکتے ہیں. کمپلیکس collaboration ہو سکتی ہے. Humans use language to coordinate efforts and collaborate on complex tasks that require precise communication and role differentiation. This ability allows for teamwork on a scale unmatched by any other species. اس میں مثال کے طور پر اگر ایک اسکائی اسکریپر بلڈ کرنا ہے تو اس میں آرکیٹیکٹس بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، لیبر بھی چاہیے، اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی یہ کہ امیجنیشن اینڈ سمبولک ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں ہم اس کے تھرو لینگویج. ہیومنز کین امیجن اینڈ آرٹیکولیٹ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز، fictional worlds, and symbolic concepts that extend beyond immediate perception. Thus, language facilitates abstract and creative thinking, a uniquely human capability that underscores many of our intellectual achievements. اس کی ایگزامپلز میں رائٹنگ فکشن اور developing complex scientific theories that rely on symbolic models, for example, mathematics, diagrams, metaphors, etc., to represent reality or hypothetical constructs. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو ہم نے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. انفیکٹ اگر بچہ بول نہیں رہا ہے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس سے آگے گزر گئی یہ بات.
میں اس سمن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں بیٹی کا ایک میسج آیا جس میں اس نے یہ لکھا کہ وی ور ٹیکنگ مائی گرینڈ سن، ان کا جو بیٹا ہے اس کو وہ پلے ایریا میں لے کے جا رہے تھے. ہی از 4.5 years اولڈ. تو اس کی یہ میں لینگویج ابیلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے انسان اپنے ایکسپوجر سے سیکھ رہا ہے اور کسی ایفرٹ کے بغیر سیکھ رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے اس نے ایک چیز مانگی، ہم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. وہ کار سیٹ میں بیٹھا تھا تو وہ کچھ اس نے اپنی ڈیمانڈ پیش کی جس پر دے ریفیوزڈ politely. They refused, and then another demand came which had to be refused again. So after some time, after a few minutes of silence, وہ کہتا ہے کہ I think it's not a good idea to go to the play area today because I'm getting mad. And this really was very intriguing for me, that look at him how he articulates. یہ جو articulation ہے ہماری زندگی میں، یہ ہے جو it creates the ability to express our emotions, our relationships build. ہماری جو creativity ہے اس کے اندر یہ سارا رول پلے کرے. یہ جو آج آپ کو سب کچھ دکھ رہا ہے، ہماری جو ترقی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک pivotal رول جو ہے وہ لینگویج کریٹ کر رہی ہے یا اس کا ہے. میں ادھر بات کو روک لیتا ہوں جی. اف یو ہیو اینی کوشچنز کامنٹس آئی ول بی انشاءاللہ اویلیبل فار دیٹ. Thank you very much, Moisa. Very thought-provoking. Honestly, I never realized اس سے پہلے کہ لینگویج کی نوٹ سگنیفیکینس تو obviously اندازہ ہوتا ہے, and the ability to speak, we see it as a بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی, لیکن اتنا وائڈ اسپریڈ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اتنے مائکرو لیول پہ زندگی میں اور اس قدر میکرو لیول دنیا میں. دس از ویری تھاٹ پرووکنگ. بفور وی گو ٹو دا پینل, ہمارا پینل جو ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کے حوالے سے کچھ کامنٹس آئے ہوئے تھے. تو 2 کویشچنس ہیں, وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. پہلا کویشچن تو یہ تھا کہ ہم نے سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنس کا ذکر کیا تھا, تو وہ اس کانٹیکس میں سوال آیا تھا کہ مینی اینیملز آر سیلف اویئر اینڈ کانشیس ایز ویل. جیسے برڈز جو ہیں ان کی ایستھیٹک سینس بڑی ایڈوانسڈ ہوتی ہے, اور وہ ایون اپنا پارٹنر ایٹ ٹائمس اٹ سیمس کہ وہ یہ فیکٹر ہوتا ہے ایستھیٹکس ان کے لیے وین دے چوز. تو ہماری سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وین وی سے دیٹ واٹ ڈو وی مین بائی دیٹ؟ میں اسی کو ایکسپلین کیا تھا جی. میں نے یہ گزارش کی تھی اس کے بالکل آغاز میں, یعنی بیفور بھی جس سیشن میں میں نے یہ 7 کوالٹیز میں نے یہ گزارش کی تھی نا کہ یہ 7 یونیکلی ہیومن کوالٹیز ہیں. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرے جانداروں میں نہیں ہے. اصل میں اس کی نوعیت کا فرق ہے. یعنی دوسرے جانداروں میں اپنی انسٹنکچول سینسری اور سروائیول نیڈس کی وجہ سے یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن انسانوں میں اس میں فرق ہے. مثال کے طور پر سیلف کانشیسنس میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم کچھ ایپس ہیں, کچھ چمپینزیز ہیں جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ مرر میں اپنی ریفلیکشن دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں, یعنی یہ انہی کی ریفلیکشن ہے. یعنی ود ایکسپیرئنس دے اسٹارٹ لرننگ. ایون اے چائلڈ, اے ہیومن چائلڈ ایٹ دا ویری بگننگ از ناٹ اویئر کہ یہ اس کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے نا جی, اٹ ٹیک سم ٹائم فار ہیم ٹو ریئلائز کہ اس کی ریفلیکشن ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس کچھ جانداروں میں بھی ہم نے دیکھی ہے, ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے مرر ریفلیکشن کا. وہ اسی حد تک رہ جاتی ہے, یعنی اسی حد تک سے مراد ہے اس کے آس پاس رہ جاتی ہے. میں نے جب سیلف ریفلیکشن بتائی تھی تو اس میں اس کی کیٹیگرائز کی تھی کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایستھیٹکس کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایستھیٹکس میں صرف ہم اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر مائی لائف پارٹنر اور مائی کلودنگ اور تھنگ لائک دیٹ, میں صرف اسی حد تک نہیں رہ جاتا ہوں, بلکہ میں کس طرح سے رہتا ہوں, میں کس طرح سے اپنا لینڈسکیپنگ کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آرٹیفیشلی کرنا پسند کرتا, ایون اگر کرنی پڑ جاتی ہیں تو میں کرتا ہوں اس کو. تو یہ ابیلٹیز جو ہیں یہ ان کی صرف یہ نہیں کہ کوانٹٹی میں فرق ہے کہ وہ کم سیلف اویئر ہے ہم زیادہ ہیں, اس کی نوعیت میں بھی فرق ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم میٹا کوگنیٹو ہیں. میٹا کوگنیٹو یعنی یہ پوٹینشیل ہے, جس طرح سے لینگویج سیکھنے کا پوٹینشیل ہے ہمارے اندر,
اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محض ایکسپوجر سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. میٹا کوگنیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، دوسری سیلف اویئرنیس کے جو بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ ہمارے اندر محنت سے آتے ہیں. یعنی ہم ایفرٹ کریں گے تو آ جائیں گے، نہیں ایفرٹ کریں گے تو نہیں آئیں گے. تو یہ والے پوٹینشیل ہماری یعنی سیلف اویئرنیس کی نیچر میں بھی فرق ہے، اس کی نوعیت میں بھی فرق ہے. یعنی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی کوانٹٹی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اس کے نتیجے میں. یعنی مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ایٹ آل سیئنگ، مثال کے طور پر جس طرح سے یہ بات ہے کہ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی اسٹرانگ میموری ہوتی ہے. وہ جو اسٹرانگ میموری ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ کچھ جانوروں کی، وہ میموری ان کی سینسری، ان کی انسٹنکچوئل، ان کی سروائیول نیڈز کی وجہ سے ہے. ہماری میموری ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس اور اس کے بعد لینگویج بیسڈ بہت زیادہ ہے. یعنی میں نے اسی لیے اس کی جب میموری کا بتایا تھا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہماری میموری کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ایپیسوڈک ہے، ایک سیمینٹک ہے، اور ایک پروسیجرل ہے. تینوں ہی ہیں. یعنی مجھے یہ صرف نہیں، اور پھر دیکھیے کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں ہم میموری کو. یعنی مجھے صرف یہ نہیں یاد کہ میں پیدا ہوا تھا، مجھے یہ بھی یاد یعنی یعنی یہ بات کہ میں اسکول گیا تھا یا کالج میں گیا تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ 1980 کی بات ہے جب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا. یعنی کس طرح سے میں 2 3 4 کانسیپٹس کو اکٹھا کر لیتا ہوں. میں ادھر گیا تھا اور ادھر مجھے اس طرح سے اس بندے نے یہ کہا تھا. یہ ساری چیز جو ہے یہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اس میموری کے اندر. سو اٹس اے ڈفرنٹ نیچر آف تھنگس. انسان کی جو یونیکنیس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا زیادہ ہے یا وہ زیادہ دوربین لگا کے زیادہ دیکھ سکتا ہے. وہ دوربین بنا سکتا ہے. اصل میں یہ ہے مسئلہ. اگر میں ذرا سا سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح سے فریز کروں کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ کوالٹیز ایکسکلوسیولی ہمارے پاس ہیں، جانوروں کے پاس یا کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نوعیت کی یا ایون فردر سمپلیفائڈ جس کوالٹی کی یہ ہمارے پاس ہے وہ دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی. ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ یہ ساری چیزیں جب انٹیگریٹ، آپ سب چیزوں کو کمبائن کر لیں، تو جو چیز اس سے وجود میں آتی ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نوعیت کی بن جاتی ہے نا. یعنی انسان صرف اب یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، ایٹم بم بنا لیتا ہے، بلکہ وہ بہت سارے مختلف ایسپیکٹس میں اس سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ بالکل پوری پوری انٹیگریٹ ہوتی ہیں یہ ساری کوالٹیز جو ہیں، یہ 7 یونیکلی ہیومن کوالٹیز جن کو میں بیان کر رہا ہوں. یہ وہ ان کی نوعیت میں فرق ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سب چیزیں اکٹھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. بالکل. اور ایون جو پہلی والی بات ہے وہ انٹیگریشن والی، تو ظاہر ہے اچانک سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے، لیکن ایون جو پہلی انڈیویجول ابیلٹی کی بات بھی ہے، تو اگر ایک چمپ اپنے آپ کو میرر میں پہچان لیتا ہے تو یس سم لیول آف سیلف اویئرنیس کا اظہار تو ہو گیا اس بات سے، لیکن وہ یونیورس کے اوریجن، یونیورس میں اپنی جگہ، خالق کی حقیقت، اس قسم کی سیلف کانشیسنس پروبیبلی نہیں کرتا، کیونکہ اگر کرتا تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وی ڈونٹ نو اف ہی ڈز دس اور ناٹ. بالکل. ایز یعنی فار جو ایز وی کچھ نو، بھی اس کے اندر ہے وہ انسٹنکچوئل ہے. ایگزیکٹلی اس کے موٹیو اور اس کے ریزن بڑے آبویس ہوتے ہیں. اس ڈیفینس رائٹ کے حوالے سے یا وہ رائٹ. خوراک کی تلاش کے حوالے سے یا کسی اور نیڈ کی سیٹسفیکشن کی ڈرائیو نظر آ بالکل. جاتی ہے، اور کوئی ایگزیکٹلی. اور ڈرائیو نظر نہیں آتی. ایبسولوٹلی رائٹ. دیٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ. کہ وہ جو ہے وہی جس کو میں نے کہا ہے نا جی کہ سروائیول نیڈز ہیں یہ اس کی. یعنی وہ سروائیول نیڈز کی وجہ سے اس جگہ پہ کھڑا ہے. اور انسان کو صرف سروائیول نیڈز نہیں دی گئیں. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو ایک کھانا دے دیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا وہ جو ایستھیٹکس رکھتی ہے برڈ، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ ایستھیٹکس رکھتی ہے اپنے پارٹنر کی چوائس میں. لیٹ سے بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی شاندار بات ہے. کبھی سوچ میں بھی نہیں آتا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھنے میں سارے بکرے یا ساری چڑیاں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کچھ اس میں ڈفرینس بھی لگتا ہے. لیکن کیا وہ پلاؤ بھی بنا کے کھاتے ہیں؟ یعنی وہ ان کا ایسٹیٹکس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، یا یہ کہ ایک چیز میں ہے اور
کچھ چیزوں میں نہیں ہے. وہ انسٹنکچوئل سروائیول نیڈس کی وجہ سے ایستھیٹکس ہونا ایک اور چیز ہے. مثال کے طور پر مزیدار کھانے، طرح طرح کے کھانے، یہ میری کوئی سروائیول نیڈ نہیں ہے. جب ہم ایستھیٹکس کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یعنی خوبصورتی میری کوئی سروائیول نیڈ نہیں ہے، یا اچھا رہنا یا لطافت جو ہے، یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو سروائیو، یا میں انسٹنکچولی نہیں کر رہا یہ. یعنی اگر ایسا ہوتا تو ساروں کی ایستھیٹکس بھی ایک جیسی ہوتی. یہ چونکہ پوٹینشیل ہے نا، اس وجہ سے دیکھیں گے آپ کہ ان ساروں میں ہم سب میں اختلافات بھی موجود ہیں. کوئی ایک آدمی ایک بالکل چیز میں بڑھ جائے گا، کوئی دوسرا دوسری چیز میں بڑھ جائے گا. ساتھیوں کو یہ سمجھانے میں مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ، پریکٹس کرانے میں مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ، کہ اپنی تھاٹس کو روک لیں. لیکن میں آپ سے آنےسٹلی یہ کہتا ہوں کہ ود ان اے منٹ روکی جا سکتی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. اپنی تھاٹ کو امیڈیٹلی فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے. یعنی ٹریگر ہوتا رہے گا، آ جائے گا، بار بار آ جائے گا. آپ نے اگر اس سے منہ موڑ لیا ہے کہ نہیں میں نے نہیں سوچ، یہ سیلف اویئرنیس کی پریکٹسز ہیں جو ہمیں کرنی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ تو کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا، کسی چمپینزی کو، اگرچہ وہ اپنے مرر ریفلیکشن کو پہچان رہے. تو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. یعنی وہ نوعیت ڈفرینٹ ہے. ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ یہ چیزیں صرف انسان میں ہیں، نہیں، ان کی بہت چھوٹے لیول پہ دوسرے جانداروں میں بھی ہو سکتی ہیں، بٹی ہوئی ہیں. بالکل. اور کچھ حوالوں سے شاید ہمیں یہ بھی لگے کبھی کبھی کہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے ہم سے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہاتھی جو ہے وہ سیم راستہ 50 سال یاد رکھ سکتا ہے جو ہم شاید نہیں رکھ سکتے، یا 50 سال بعد ریکال کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو دس از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ اوور آل میموری کی کوالٹی، اس کی یوزیج، اس کی امپلیکیشنز ان لائف ہمارے جس سطح پہ ہیں اس سطح پہ کسی اور جانور میں ایگزیکٹلی، ایگزسٹ نہیں کرتی نظر آتی. ایگزیکٹلی. آج ہی آئی واز واچنگ yesterday documentary which says کہ even a black bear can run faster than us، جو 400 کلو تک کا جانور بن جاتا ہے تو ہم سے تیز بھاگتا ہو. یعنی وہ the point was کہ don't try to outrun a bear، کچھ اور کرنے کی کوشش کریں آپ. لیکن سروائیو کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کے مقابلے میں سروائیو کر سکتے ہیں. یہ انسان کے اندر کی ایبلٹیز ہے. یہی ساری اور چیزیں کر ہیں رہے کہ ہیں، ہم بات. کر رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے ان کو انڈینجر کر دیا ہے. اب اس طرح دنیا کو چینج کر رہے ہیں. جو دوسرا کوشچن موئی صاحب آیا تھا وہ آئی تھنک ہم نے آلریڈی آدھے سے زیادہ آنسر کر دیا. وہ میموری کے اوپر ہی تھا اور اسی طرح کی چیزوں پہ تھا کہ چمپینزیز اور اسکویرلز اور ڈولفنز اور ایلیفینٹس شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری ان کی ہم سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے آئی تھنک وہ جواب دے دیا ہے. ایک ایسپیکٹ جس کا میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے پہلے بھی کلیریفائی کر دیا تھا لیکن اس کو ہم دوبارہ اگر آپ سمجھا دیں کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہے آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریفلیکٹ آن یونیک ہیومن پوٹینشیلس، اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں گے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کس طرح باقی ساری مخلوقات سے بہتر ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. تو یہ ہم کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ذرا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اصل میں تو یہ دیکھیے، میں نے جو گزارش کی تھی کہ ہم جب یہ ادھر بات کا کنیکشن یہ ہے پچھلی بات سے کہ ہمارا فیتھ جو ہے، جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی خدا کی پہچان پر مبنی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بھی کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم انالوجی ڈرا کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. ہم اس کا صفاتی تعارف جو ہے اس میں ہمارے پاس دو سورسز ہیں. ایک اس کی مخلوق ہے ہمارے سامنے، اس میں میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے پہلے جو سب سے پہلی بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ زندگی ایگزسٹ کیسے کرتی ہے. یہ خود اگر آپ اس پہ غور کریں گے کہ زندگی، میری زندگی ایگزسٹ کیسے کر رہی ہے، اور کتنے ٹریلینز آف اسپیشیز بنا دی گئی ہیں جسٹ سو دیٹ ہیومنس کین سروائیو. ٹھیک ہے جی، یہ بات کہ ایک ایسی ایکالوجی کے جس کے اندر ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، اس کے لیے کتنا کچھ بنایا گیا. یعنی میں نے یہ پچھلے دنوں کسی سے، یہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز مائی دا ڈاکٹر آئی واز ٹاکنگ ٹو، لائف اسکلس، جو لائف اسٹائل میڈیسن کی جو ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ دیر آر اباؤٹ 3 ٹریلین بیکٹیریا ان آور اسٹمک اونلی، گٹ میں، کہ جن کا اگر بیلنس گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری پرابلمس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. 3 ٹریلین، کین یو امیجن؟ آئی مین
جسٹ امیجن امریکن بجٹ سے زیادہ ہمارا بیکٹیریا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر سوچ لیا جائے تو اس سے پہچانے اس کو جو خالق ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی معرفت، تاکہ اس سے ہم اپنے رب کی معرفت تک پہنچیں. اور وہ میں کنیکشن انشاءاللہ آپ کو دعوت بھی دیتا رہتا ہوں اور گزارش بھی کرتا رہتا ہوں کہ اس پہ غور کرتے رہیں کہ یہ ہے جو ہمیں ہمارے مالک نے بنایا ہے. تو اب اس سے سوچیں کہ وہ کیسا ہے. یعنی اس کی صفاتی تعارف، یعنی وہ کیسا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کیسے ہاتھ ہیں یا اس کے کیسے پاؤں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کی صفاتی تعارف جو ہے وہ سوچیں کہ کیا صفات رکھتا ہے وہ اپنے اندر. دس از دا بیسک کنیکشن. جی تو کیا کچھ اس قسم کی بات ہے یہ لے مینز ایگزامپل اگر میں فار مائی سیلف دوں کہ ہم نے تو نیوٹن کو، ڈیونچی کو، موزارٹ کو نہیں دیکھا ہوا، تو ہم اس وقت کونسورز بن کے ان کے کام کی اپریسیشن نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اصل میں ان کی گریٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے کام کو کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر وہ پچھلی دفعہ کا رہ گیا تھا میرا، میں بھول گئی ایک دم، میں کلاس بھی بھول گئی تھی، موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو جوائن بھی دیر سے کیا. تو وہ میرا پچھلی دفعہ کا کامنٹ تھا، کروں کہ نہیں؟ جی جی کیوں نہیں کریں جی، آپ کوئی کیونکہ اجازت کی ٹاپک ضرورت دوسرا نہیں. شروع ہو نہیں آپ فرمائیں. گیا. سر وہ پچھلی دفعہ پتہ نہیں کون تھا، مجھے ان کے نام بھول گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، اور اسی طرح کے اگر ہندو گھر میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے وہی ہم وہی کریں گے، ہم امبر کہہ بتوں رہی کو ہی پوجیں گے. جی اچھا، امبر کہہ امبر رہی کہہ تھی. رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں اپنے حوالے سے، اپنے بچپن کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ میں جو ہوں شروع سے بچپن سے ہی جو ہے وہ میں نے کبھی اثر قبول نہیں کیا کہ میں کس مسلک پہ پیدا ہوئی ہوں، کس گھر پہ پیدا ہوئی ہوں اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. میں خود پرسیو کرتی تھی. ایک چیز جو شروع سے مجھے وہ تھی کہ میں نے خدا سے بہت بچپن سے دوستی کر لی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ٹین ایج میں ترجمے سے قرآن شروع کر دیا تھا، بغیر تفسیر کے ترجمے سے شروع کر دیا تھا قرآن. تو وہ ایک ذہن میں نا ایک ہدایت اور اس کی چیز ایک طرح سے ایسے ڈیولپ ہوئی تھی کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کہ مسلک کیا ہے اور اس کے حساب سے. تو میرے کچھ کویسچنز بنتے جاتے تھے جو میں پوچھتی تھی اور مجھے ان کا صحیح جواب نہیں ملتا تھا، تو میں ان کو ایک طرف رکھتی جاتی تھی کہ کبھی نہ کبھی خدا مجھے ان سوالوں کا جواب دے گا. اور ایون کہ گھر میں یہ تھا کہ پولیٹیکلی جیسے پورے گھر والے جس کو ووٹ دے رہے ہوتے تھے، میں ووٹ بھی اپنی مرضی سے کسی اور کو دے کے آ رہی ہوتی تھی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں کبھی گھر والوں سے متاثر ہوئی ہوں کہ جی یہ مسئلہ ہے تو اس مذہبی جماعت کو ووٹ دیا جائے یا اس کا. میں خود سوچتی تھی اور خود عقل استعمال کرتی تھی. تو اس حساب سے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ صرف ہم مطلب اب جیسے آپ کہتے ہیں نا بچوں پہ صرف اثر ہو سکتا ہے، ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال سے تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تو اپنی مرضی پہ زندگی گزاری ہے، یعنی جی اپنی سوچ اور اپنی عقل کو استعمال کیا. تو ضروری نہیں ہے ریلیٹیولی کہ اگر اسپیکنگ. ہندو گھرانے، جی جی بالکل. جی ریلیٹیولی اگر اسپیکنگ کوئی مثال ہندو کے طور گھرانے پر. میں پیدا ہوا ہے جی تو جی وہ یہی کرے گا. تو میں تو نہیں یہ دیکھیے، سوچتی ہوں کہ میں اگر میں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیٹیولی جی اسپیکنگ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک چیز ہے اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جانا ایک چیز ہے. مثال کے طور پر آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئی تو آپ کا شوق قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پیدا ہو گیا، ویداز پڑھنے سے نہیں ہوا. جی جی ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ انڈیپینڈنس ہونا ایک اور چیز ہے. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کئی دفعہ ہم محض اس وجہ سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کو بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. جی یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز وچ آر اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ کہ سوسائٹی کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ محض سوسائٹی کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جی جی ہم عام طور پر اس اثر کو جس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنلائز ہو رہا ہوتا ہے. جی جی تو آپ ایموشنلی تو کو میں بہت پیمپرڈ چائلڈ تھی. رائٹ. تو دیٹ کین بی ون ریزن. دیٹ کین بی ون ریزن. وہ جی جی انڈیپینڈنس پیدا ہو جانے کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے. پیمپرڈ چائلڈ ہونا جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یعنی دے کین بی سو مینی فیکٹرز
کہ ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ انفلوئنس نہیں ہوتا سوسائٹی کا، گھر کے ماحول کا، آپ کے ماحول کا، جنرلی یہ انفلوئنس نہیں ہوتا. انفلوئنس ہوتا ہے. جی کیسے جی جی ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ماحول پلس دا پرسیونگ مائنڈ، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہو رہا ہوتا ہے. اور پرسیونگ مائنڈ کو ہم روک ہی نہیں سکتے، وہ کس طرح پرسیو کرے گا، اس پہ بھی ہم اپنے تعلق سے انفلوئنس ہی کر سکتے ہیں. اچھا سر، میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں قرآن تک ضرور پہنچتی انشاءاللہ، میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے جی، بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اس کے بارے میں تو ہم ہائپوتھیسائز بھی جی کر سکتے ہیں. یہ تو صحیح جس بات چیز ہے، لیکن وہ مطلب یہ کہ کھلے ذہن سے سوچنے کے لحاظ سے میں یہ سوچتی ہوں. بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے جی، اس میں کیا شبہ ہے. ابھی بہن کے کوشچن سے مجھے اپنے جرنی کے حوالے سے جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ ون آف دا لرننگس فار می پرسنلی واز کہ بائس کی ایسنس ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بائس سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے تبھی وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ سی اٹ ایز اے بائس ایٹ آل. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو دس پوائنٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریز کہ واٹ آئی ہیو لرنڈ از کہ ایکسٹرنل پرسپیکٹو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ہر وقت لیتے رہنا چاہیے دوسروں سے. یہ ہیوملٹی اور یہ کریج رکھنا چاہیے، کیونکہ جو جینوئنلی ریئل باعث ہے میرا وہ ہے جو میں خود ڈھونڈ ہی نہیں سکتا. موسٹ پروبیبلی وہ کوئی دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرے گا، پہلی دفعہ میں اس سے اختلاف کروں گا اور مجھے لگے گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور عموماً تھاٹ پرووک کرنے پہ خیال آئے گا کہ شاید معاملہ ہے اور زیادہ غور کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ ٹھیک ہی کرے تھے دوسرے. رائٹ. یعنی وہ ہے، کچھ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہے نا جی. انسان کے اندر اس کی نیچر ہے اٹیچ ہونے کی. وہ کس سے اٹیچ ہوگا، آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ، فزیکلی اسپیکنگ، ایموشنلی اسپیکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے کین بی ویری انڈیویجول. یہ ہم اس پہ کوئی رول نہیں بنا سکتے. بالکل. جو سب سے میرے لیے آئی اوپننگ بات تھی، جو لاسٹ سیشن میں آپ نے دوبارہ مینشن بھی کی تھی، پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں، جو بڑی زبردست بات ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دوسروں میں بادر کرتی ہے وہ عموماً ہمارے اندر بھی بہت زور سے موجود ہوتی ہے، لیکن کوئی اس بات کو یقین نہیں کرتا. اکثر وہ انسان جو کہتے ہیں کہ یار مجھ سے بدتمیز لوگ بالکل برداشت نہیں ہوتے یا مجھ سے جھوٹ بالکل برداشت نہیں ہوتا، عموماً لوگوں کا ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی کا خیال ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل نہیں سمجھتے. وہ بڑی آنیسٹلی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کو نہیں پسند آتا اور ان کے لیے واقعی بڑی ڈسٹربنگ بات ہوتی ہے. آئی ایگری، آئی ایگری. یہ میں نے اکثر یہ تجربہ کیا جی. لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کیا ٹھیک اس سچویشن میں انٹرپرسنل ایشو ہے، اس میں پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. آپ دوسرے سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پر دیکھیں کہ what do you think I can improve. I was surprised, in fact, once I wrote to one of my closest friends, and he gave me a list of things. میں پہلے تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار اتنی بڑی پرابلم ہے. الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے جی. میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں سے پوچھا تو پہلے تو بیچاروں نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا نہیں بابا بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ سب جو کرتے ہیں. وہ پہلا لیسن تھا میرے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی فکس کرنا مجھے. لیکن 2-4 مرتبہ پوچھنے پہ اور ان کو یہ احساس دلانے پہ کہ کچھ نہیں ہوگا بڑے کام کی باتیں سامنے آئیں، ایسی ڈیپ انسائٹس سامنے آئیں جو وہ بائسز تھے اب بالکل اور اکثر بالکل اپوزٹ ہو رہا تھا. یو آر تھنکنگ سم تھنگ ایلس اینڈ واٹ کمز آؤٹ از دی ایگزیکٹ اپوزٹ. جیسے اس کی ایک ایگزامپل یہ تھی کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں شاید کبھی کبھی خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ اصول پسندی کے حوالے سے شاید ایٹ ٹائمز اسٹرکٹ ہو جاتا ہوں. ناٹ روڈ بٹ اسٹرکٹ ہو جاتا ہوں. what it came out was کہ my daughters ended up telling me کہ we can make you do anything. تو ڈونٹ چینج دس، اٹس گڈ، اچھی بات ہے، اس کو تبدیل ابھی نہ کیجیے گا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ معاملہ یہ ہے
تو ایٹ ٹائمز بالکل ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ جو مطلب انسان اور جو دوسرے جاندار یا جو حیوان ہیں ان میں کیا فرق ہے. اس میں کچھ یوں معلوم ہوتا ہے، اس میں مطلب ایک سوال بھی ہے، کمنٹ بھی ہے کہ جو انسان ہے وہ بہت زیادہ نالج کنزیومر ہے، یعنی کہ وہ علم کریٹ بھی کر سکتا ہے. اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کسی اور جانور سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم اس کے اوپر ان کیپیسٹیز کے اوپر ورک کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. یعنی کہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. تو جو ہمارا نفس ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے اللہ کے ساتھ. تو ہم اگر ان ساری کیپیسٹیز کو پر ورک کریں گے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال سے بہت ہیلپ ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے میسج کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں. یہ میری ایک آبزرویشن تھی. یہ جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے نا جی، اس کا مطلب وہ نہیں ہے. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پہ پیدا کیا ہے. یعنی جس جی جی فطرت، یعنی یہ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر پیچھے کانٹیکسٹ میں ہے، سورہ روم کی آیت ہے، اس پہ دیکھ لیجئے گا. میں اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتا. یعنی وہ جو ہے نا امیج آف گاڈ، وہ جو بائبل کی ورس ہے، گاڈ میڈ مین ان ہز اون امیج، یعنی وہ یہ تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اس لیے سمجھ پاتا ہوں کیونکہ وہ صفات ایک بڑے چھوٹے درجے میرے اندر موجود ہیں، جی بالکل یہ ایٹ اے کہہ رہا ہوں ویری میں. اسمال لیول. اچھا یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تو اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ ہوتی. یعنی دیکھیے بالکل مثال کے طور پر اگر ایسی کوئی صفت ہوتی نا جو اللہ تعالیٰ کی، جو ہم جس سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے، جو ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں اس کی ہماری لینگویج میں ورڈ ہی نہیں ہو سکتا تھا. لینگویج کی ایک یہ بالکل پرابلم ہے. ایسے ہی ہے. جی یعنی کہ بس بالکل ایسے ہی ہے کہ لینگویج بھی تو ایک قسم کی فیلنگس کی ہی ایک عکاسی ہوتی ہے نا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو اگر وہ فیلنگ ہمیں جو آتی ہے، اگر وہ فیلنگ کو ہماری فیلنگ کو اگر ہمارا کریٹر ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، یا تو پھر تو کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، اور یا رائٹ، اس کے میسج کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. بالکل تو یہ بہت بالکل صحیح. ضروری ہے کہ ہمیں جو یعنی کہ وہی بات ہے کہ جو جتنی کیپیسٹیز ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس پہ تھوڑا غور بھی کیا ہے کہ جب انسان کی سیلف اویئرنیس جو ہے وہ مطلب ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں. ہم، یعنی کہ جتنا آپ کا صحیح علم، جب آپ اس ایک ایک اینٹ کے اوپر، ایک بلاک کے اوپر دوسرا بلاک رکھیں گے، اگر وہ ایگزیکٹ اس پوزیشن پہ آئے گا تو آپ کی اویئرنیس بڑھے گی. ہم، ہم، آپ کو بہت یعنی اچھا. آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اب اس پوزیشن میں یہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگر آپ کا نالج بلاک جو آپ کی کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے ایک پرسپشن پہ، ایک آئیڈیا کے اوپر، ایک پیٹرن کے اوپر، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ صحیح فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، آپ صحیح رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. لیکن اگر آپ کا وہ نالج بیس وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی، اینٹیں ارد گرد مطلب ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں رینڈملی، تو آپ کبھی بھی صحیح سچویشن کو رسپونڈ نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اویئر نہیں ہیں، ہم، آپ کو اویئرنیس صحیح. نہیں ہے اس چیز کی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بالکل ٹھیک. ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ آج میں ذرا زیادہ وقت لے رہا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بھائی کی بات سے خیال آیا، تو پورے گروپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں، ایز تھاٹ پرووکنگ اینڈ ریفلیکٹیو، سم تھنگ ریفلیکٹیو. آپ نے بھی موئسہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کو اگر ہم اپنی کوالٹیز یا آبزرو نہیں کر سکتے یا امیجن نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس حوالے سے کچھ عرصے پہلے ایک دوست نے بڑی زبردست بات کی کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ابد تک رہنا تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں جیے جا رہا ہوں، میں کبھی نہیں مرتا، ٹھیک ہے میں ازل تک زندہ رہوں گا. لیکن ہمیشہ سے ہونا
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم انٹرپریٹ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک سے, گراسپ نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو, ہمارے لیے کمپریہنشن میں نہیں آتی. ہمارے لیے انفینٹی تک ہونا ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, لیکن اگر ہم ازیوم کر لیں کہ اینڈ ان سائٹ نہیں ہے تو یس وی کین گیٹ کلوز انف ٹو دا تھاٹ. لیکن انفینٹی ان دی ادر ڈائریکشن وی جسٹ کی ناٹ کمپریہینڈ کہ اسٹارٹ کے بغیر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آغاز ہی نہیں تھا, ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. بالکل بالکل, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ, ویری ویری ڈیفیکلٹ. یعنی یہ دیکھیں, یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. سمجھ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ایبسٹریکٹلی, بٹ اس کو ایبسٹریکٹلی سمجھ لینا, مطلب اس کو گراسپ کر لینا, اس کو کمپریہینڈ کر لینا, ناؤ یہ بات سمجھ میں آ جائے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جی, ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ میرے اس پہ اس کی اسکوپ میں ہی نہیں آتی تھا. دیٹس کوائٹ رائٹ. انفیکٹ یہ اس قدر اس کا دخل ہے ہماری فطرت میں کہ کریشنزم کو اس وقت ایز ون پوٹینشیل فارم, ان سم سرکلز دے سی اٹ ایز ون ورژن آف انٹرپریٹیشن, جبکہ انٹائرٹی آف ہیومن نالج جس فنڈامنٹل فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہے ہی کریشنزم, کہ اگر کوئی چیز ہمیں کریٹڈ نظر آ رہی ہے تو دیر از اے کریٹر. ایک بھی فارم آف نالج ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن میں یہ ہو کہ جس کی فاؤنڈیشن میں اس کے کوئی برعکس کو بات ہو کہ کریٹر کا ایویڈنس نہیں ہے. یہ کسی فارم آف نالج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یٹ وی ہیو دا اوڈیسٹی کہ ہم اس کو کریشنزم اب کہنا شروع ہو گئے, لیکن ہماری فطرت ایکسیپٹ نہیں کرتی اس بات کو, سائنس ہماری ایکسیپٹ نہیں کرتی اس بات کو. بالکل, آئی ایگری ود دیٹ. اچھا جی, موونگ بیک ٹو آور فرینڈس, فریحہ آپ پلیز میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ریسنٹلی مجھے بہت ہی امیزنگ بات پتہ چلی کہ جی 6 سے 9 مہینے تک کا جو بچہ ہوتا ہے آپ اس کو سائن لینگویج سکھا سکتے ہیں اور واہ, وہ اپنی بیسک نیڈز کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. جو بچہ رو کے کرتا ہے اگر آپ اس کو سائن لینگویج سکھا دیں تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا مجھے یہ کھانا کھانا ہے, یہ ہو رہا ہے. سر مجھے واہ, یہ بات بہت زیادہ فیسنیٹنگ لگی کہ یہ کیا پوٹینشیل ہے نا, یعنی 6 سے 9 کمال ہے مہینے جی, کا بچہ سر. کمال ہے, کمال ہے جی. But how did they even determine that? That should be an interesting, جی سر understanding. I was reading up on it کہ اس کو آپ کس طرح جی کرتے ہیں and how the child picks up and you know رائٹ, it's just amazing. incredible جی, incredible. And the child is born with the ability to swim as well. Is born with the جی سر, ability to swim. Imagine, I جی mean, سر, if you put a newborn child in a swimming pool, it will start swimming. yes sir. وہ drown نہیں کرے گا. I could not have that heart to try it out, but this is what science says. Interesting. جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, کیا حال ہے جی؟ آپ کی دعائیں ہیں, الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی, بالکل ٹھیک. یہ علی بھائی نے جب ایڈ کیا تھا, کمنٹ کیا تھا نا کہ ہمیں ایکسٹرنل جو ہے نا فیڈ بیک لینا چاہیے اپنے بارے میں جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں, تو یہ واقعتاً بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بعض اوقات ہم اپنے بارے میں یا اپنی اسٹرینتھس یا ویکنیسز کے بارے میں سیلف امیج کچھ بنا لیتے ہیں اور اس کو مزید ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی شاید کوشش نہیں کرتے, اور لوگوں سے بھی فیڈ بیک نہیں لیتے, ایون کہ اپنے فیملی ممبر سے, جیسے ابھی بچوں کی بات ہو رہی تھی. تو میں اپنی اسٹرینتھس کو جب سوچ رہا تھا تو ایک لمبے عرصے سے مجھے یہ خیال تھا اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں کہ میں پرابلم سالو کر لیتا ہوں نا. کوئی پرابلم آئے تو میں اسٹک نہیں ہوتا, مطلب ڈیزائرڈ سولوشن چاہے نہ ملے تو پاسبل سولوشنس کی طرف نکل جاتا ہوں اور آگے جاتا ہوں. تو میرے ایک دوست ہیں جو ہم بہت ڈسکشن کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈیلی بیسس پہ, تقریباً 2 گھنٹے. تو وہ جب میں بتا رہا تھا اپنی اسٹرینتھ, میں نے کہا یار یہ آج کل میں سوچ رہا ہوں اور میں اپنے بارے میں ایسے سمجھتا ہوں اور ان بنیادوں پہ سمجھتا ہوں. تو اس نے ساری بات جب سنی, کیونکہ ہم کافی فرینک ہیں, تو کہتے ہیں یار مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم سالونگ سے زیادہ جگاڑو ہو تم. مجھے اس نے ایسے کہا. آپ کے دوست بھی اتنے ہی سنسیئر ہیں جتنے میرے دوست تھے.
हाँ हाँ जी, ब्यूटीफुल। तो वो मैंने कहा अच्छा, हम्म, really? कहते हैं हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, फिर वो सिर्फ कमेंट नहीं करते, तो माशाल्लाह वो वेब डेवलपर हैं और कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो ऐसे माइंड वैसे भी बहुत, वो जो है ना चीज मसाइल तक पहुंचना, उनको एनालाइज करना और फिर उनकी उनकी वो बताना, वो पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से वो बड़ा शार्प है। वाह, तो मैंने कहा अच्छा, कैसे? फिर उसने कुछ रीजंस बताई। फिर मैं इसके ऊपर सोचता रहा। हम डेली बात करते हैं ना 1.5 घंटा, अभी भी हमारे वहाँ का टाइम था, तो इस दिन क्योंकि आपकी क्लास होती है तो हम क्लास के बाद जाते होते हैं। तो जी, मैं सोचता रहा उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि हाँ यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होनी चाहिए कि आप कॉन्शियसली चीजों के ऊपर, कॉन्शियस लीजिए, मतलब उसके पोटेंशियल जो नुकसानात हैं या फवायद हैं, उनसे कम से कम अपनी सतह पे अवेयर हो के कोई सोल्यूशन निकालें। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जुगाड़ूपन की एक शायद एट्रीब्यूट ये भी हो सकती है कि वो, उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। वो जो ही कोई मसला आया है, वो उसको किसी भी सूरत सॉल्व करना चाहता है। तो हम्म, मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर ये ऐसा है मेरे अंदर। मतलब मेरे अंदर कोई एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखता मैं अपने बारे में कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, किन बुनियादों पे गुजारनी है, और कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, मैं उस विजन को नहीं धुंधला होने दूंगा। हम्म, तो इस पे हम्म, मैं सोचता रहा। तो मुझे फिर मैंने और कुछ सेशंस में भी डिस्कस किया जो हम सीखते रहते हैं। तो फिर ये पता चला कि सही है, चाहे आप जुगाड़ू भी हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम्म, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कभी भी रिफाइन हालत में तो कोई चीज नहीं आती ना, उसकी कोई ना कोई right। शुरुआत होती है, और फिर आप जितने कॉन्शियस होते जाते हैं तो वो एक प्योर फॉर्म में आगे आती है। तो सफर जारी रखें, बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा तो है, दिस ये इज। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सफर को जारी रखने में देखिए, अगर आपके जुगाड़ काम करते रहेंगे ना, तो असल में यू विल, वही प्रॉब्लम ये होती है कि जुगाड़ काम करते रहे तो आप में अवेयरनेस नहीं पैदा होती। ये जो इस तरह के दोस्त होते हैं, ये असल जी। में ये आपको एक शॉर्टकट दे देते हैं। वरना क्या होगा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की और बिल्कुल ठीक बात फरमाई है, कि असल में जुगाड़ू ये है कि जो मसले को हल कर देगा, वर्केबल सोल्यूशन निकाल देगा, लेकिन उसके नतीजे में कल को क्या मसला बन जाएगा, हम्म। हाउ स्ट्रांगली यू माइट हैव टू पे फॉर इट, हाउ डेयरली यू माइट हैव टू पे फॉर इट, ये आप नहीं बता सकते। ये इस तरह के दोस्त आपकी उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अगर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो गई है कि मैं असल में ये करता हूँ, और मुझे करना ये चाहिए कि मसले की जड़ पे उसको समझना चाहिए कि क्यों पैदा हो रहा है। वो जो उसने लिखे है ना, फिफ्थ डिसिप्लिन वाले ने, जो वो बनाए हैं आर्किटाइप्स, प्रॉब्लम आर्किटाइप्स, किस तरह से प्रॉब्लम्स वजूद में आ जाती हैं। दे आर इनक्रेडिबल। उसको उसको जरूर देखें कि किस तरह से हम चीजों को, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं ये, जिसकी वजह से वजूद हम्म। पजीर हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो किधर से हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए और किधर से नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें देखने की जरूरत है। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, कि वो जो जिसका आपने बिल्कुल ठीक डायग्नोज कर लिया है कि जुगाड़ का मतलब ये है, तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आने की तरफ आपको कॉन्शियस कर दिया उन्होंने। तो दिस इज अ हम्म। ह्यूज फेवर। वरना ये हो हम्म। सकता है कि कभी इस तरह हो जाता कि बहुत बड़ी कॉस्ट खुदा ना खास्ता पे करनी पड़ती उसके लिए, ट्रू। हम उस वक्त ट्रू। रियलाइज नहीं कर रहे होते। तो इट्स अ ब्लेसिंग जी, अल्लाह ताला इस तरह की अवेयरनेस के लिए मौके फराहम कर दे और हम उससे फायदा उठा लें। आप आमीन इग्नोर भी कर आमीन। सकते थे। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, वो शायद डिटेल में कभी और दिन। तो मैं सोच रहा था कि यार, इस दोस्त का मैंने क्रिटिसिज्म तो वेलकम किया, क्या मैं हर बंदे का वेलकम करता हूँ? तो फिर मुझे सोचना पड़ा कि ऐसा नहीं है। हम्म, ऐसा नहीं है। शायद ऐसे लोग जिन जिन जो जिनके बारे में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमें जज नहीं कर रहे, बल्कि ये बहुत ही एक सेफ ट्रस्टेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें हम बता सकते हैं, चीज़ों को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद ऐसा है। और मेरे ख्याल में सर, नेचुरली ऐसा होना भी चाहिए कि जहां हमें महसूस हो कि जजमेंटल इन्वायरमेंट ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में हम नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। क्या फरमाते हैं आप? ऐसा हो सकता है जी, लेकिन आप ना करें उस वक्त। बट कीप दिस इन माइंड, जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है, जब भी कोई बात करता है, जब भी कोई कमेंट दे देता है, तो मैंने एक उसूल बनाने की कोशिश की हुई है
کہ کامنٹس کا جواب نہیں دینا ہی نہیں، یعنی وہ خام خواہ بات لمبی ہو جاتی ہے. نو بڈی از آسکنگ یو فار اے کامنٹ، تو اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے گا. یعنی لیکن کامنٹس کو نوٹ ضرور کرنا چاہیے، یعنی ہوں نو میٹر واٹ، بیکاز دس مائٹ ایکچولی اوپن آور اون ڈورز آف انڈرسٹینڈنگ، ہوں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. نہ دیں جواب دینا تو کوئی لازم نہیں. کسی نے کامنٹ کیا، میں آپ کی بات پر میں ایک کامنٹ کر دیتا ہوں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو یا اب نہیں یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو. ہوں I think the problem with people generally is that if they find out that this is what you're saying, تو اس کے کانٹیکسٹ کو زیادہ چھان پٹک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں نے اس چیز کو ہوں دیکھا، اس چیز کی بڑی اچھی مثال ہوتی ہے یہ، جب بھی ایک گورنمنٹ نئی آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کی جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ کو روک کر تو نیا کام شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کو سمجھنا تو چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کام بھی 100% غلط نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. ہم ان اچھائیوں کو لے کے ساتھ چلیں. یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یا اپنے جو لانگ ٹرم جتنی بھی چیزیں، لانگ ٹرم ہیلتھ سسٹمز، وہ ایک آتا ہے وہ شروع کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے نیا شروع کر دیتا ہے. یعنی وی ہوں جسٹ وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ. ٹھیک ہے نا جی، یہ رویہ اچھا نہیں ہے. کنٹینویشن ہے، جو کنسسٹنسی، لانگ ٹرم کنٹینویشن اور کنسسٹنسی ہے جو کہ ہماری ترقی کا باعث بھی بنتی ہے، بہتری کا ہوں باعث بنتی ہے. ہوں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جی بڑی. بٹ آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون، ناٹ نیسسریلی آنسر ایوری ون، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بات غور سے سننی ضرور چاہیے انشاءاللہ. کانشیس ایفرٹ یہی ہوتی ہے سر، بٹ اس کے بالکل باوجود بھی بعض اوقات بعض کمنٹ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، لیکن کوشش مطلب میں پرسنل کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھا جائے جو اس میں کہی گئی ہے، بالکل ایموشن بالکل. کو اس میں انوالو نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں کرتا ہوں، ادروائز میں روک لیتا ہوں. نہیں آپ کو کس کی اجازت چاہیے؟ آپ کی سر. نہیں نہیں اجازت ہے جی. تو دوسرا وہ جو بچوں کا فیڈ بیک ہے نا فیملی کے اندر، جیسے علی بھائی بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی بتا رہے تھے، تو میں ویسے تو بچوں کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہوں اچھے سے کمیونیکیٹ کرنے کی، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا کمیونیکیشن کس لیول تک پہنچ رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے. تو بڑا میں جو میرا بیٹا ہے 18 سال کا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن اس لیول کا نہیں ہے جو مجھے ڈیزائر ہے، مطلب جو میری ڈیزائر ہے. تو پھر میری اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ اچھا خاصا ان کا باؤنڈ ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا یار ذرا کرو نا پتہ، فیڈ بیک لو. میں تو لینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ نہیں اوپنلی دیتا. تو وہ مجھے فیڈ بیک ملا اپنے بارے میں، وہ یہ تھا کہ پپا جو ہے نا مجھے جیسے چھوٹوں کو لاڈ کرتے ہیں نا، وہ مجھے لاڈ نہیں کرتے. اچھا. مطلب جیسے پہلا کمنٹ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پپا نے سائیکالوجی تو پڑھ لی ہے، مشکل مشکل باتیں کرتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ صحیح. میں ایک میں ایک بات ابھی سوچ رہا ہوں تو وہ اس کی 4 آپشن اور دیتے، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا بولوں اب. ہم، تو ہم، مجھے لگا کہ اچھا یار یہ تو میں مشکل ہو گیا ہوں، اور مطلب آسانی پیدا کرنے میں اور مشکل ہو گیا ہوں. تو اب اس فیڈ بیک کے بعد میں نے 2-3 سیٹنگ کنڈکٹ کی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور وہ کیونکہ میں سوچ کے گیا تھا کہ مشکل نہیں ہونا، اس کو بولنے کا موقع دینا ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم. کافی بہتری آئی، ماشاء مطلب اللہ ماشاء اللہ. کنڈکشن میں بہتری آئی. میں تو صادر ہم، ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مزید آسان، اور کیونکہ میں 40 سال کا ہونے والا ہوں، یہ میرا سفر ہے، بیٹا وہاں نہیں کھڑا. میں تو یہاں رائٹ کھڑے ہو کے اس کو دیکھنے کی رائٹ. کوشش کر رہا ہوں جو غلطی کر رہا ہوں. تو میں اگر دیکھوں کہ 18 سال میں کیسا تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ بالکل سینیریو چینج ہو جاتا ہے. تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آسان رہوں، اور یہ فیڈ بیک ایک بہت بڑا فیڈ بیک تھا میرے لیے، جس کے بات بعد میں بہت کانشیس ہو گیا ہوں. ویری امپورٹنٹ جی. اس کو اپنے غور سے سنا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بیکاز یہ جو فیڈ بیکس ہوتے ہیں کئی دفعہ آدمی اس میں ڈیفینسو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو یہی لینگویج ہے، اس آرٹ کی یہی فن ہے، یہ سیکھنا چاہیے اور تمہیں اپنی لینگویج بہتر کرنی چاہیے. یو نو اس طرح کے جوابات ملنے شروع ہو جائیں گے. وچ آئی ڈونٹ تھنک، اگر میں بتانا چاہ رہا ہوں تو پھر یہ میری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں اس کو ایک آسان لینگویج میں بتانے کی کوشش کروں. غلطیاں ہوں، اپنی جگہ پہ. ایسے ونڈرفل جی.
थैंक यू जी. थैंक यू सर, थैंक यू. सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मोहित साहब, वो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ आपसे, वो ये कि अगर आसपास हमारे ऐसे लोग ना हों या बहुत कम हों जिनसे हम फीडबैक ले सकते हैं, जो सिंसियरली आपको फीडबैक देंगे, तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है बेहतर होती रहेगी विद टाइम, वो है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यानी आप रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग पे फोकस कर लें कि वो जो हुआ था, यानी क्या वजह हुई. जब भी आपको ये महसूस हो ना कि यार उसने ऊंची बात की है, जब भी ये महसूस हो कि उसने ये किया, उसने ये किया, तो एकदम वापस आ जाएं इंट्रोस्पेक्शन पे कि मैंने क्या किया था, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा. जरा इमेजिन करें अपने अपने उसको कि मैंने किस तरह बात की थी. ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें कि व्हाट वाज माय रोल इन दिस थिंग. जब आप ये करना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करेंगे, यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्शियस. और फीडबैक अगर नहीं मिल रहा किसी से, तो फिर ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्यों फीडबैक नहीं मिल रहा मुझे. यानी व्हाई इज इट दैट माय पीपल अराउंड मी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लिविंग अमंग पीपल, तो व्हाई इज इट दैट दे आर नॉट गिविंग मी अ फीडबैक. यानी कहीं मेरी तरफ से कोई इस तरह की रुकावट तो नहीं है कि वो ये महसूस करते हैं कि इसको फीडबैक देने का फायदा नहीं होगा, या ये कि वो फीडबैक देंगे तो उसके कुछ नताइज निकल आएंगे. ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता आपके पास ये वजह होगी, लेकिन जिधर ये वजह हो जाए उधर बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है. इसको ना पैदा होने दें कभी भी. इनवाइट करें, इनवाइट कर, और दो चीजें एज अ रूल अपना लें. नंबर वन, जब भी कोई फीडबैक दे रहा हो तो आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ क्लैरिफिकेशन पूछनी है. सिर्फ क्लैरिफिकेशन, आपने जवाब नहीं देना. डू नॉट गेट डिफेंसिव, डू नॉट एट ऑल गेट डिफेंसिव. जवाब नहीं देना मतलब जीरो जवाब. ठीक है जी, आप ये समझ भी रहे हैं कि वो वाकया मेरी इंटरप्रिटेशन और है, तब भी नहीं देना. आपने सिर्फ सुननी है बात. नंबर एक. नंबर दो, फीडबैक पर फॉलो अप जरूर करें. यानी उनको बताएं कि ये जो बात आपने कही थी, लेटर ऑन, इस मीटिंग में नहीं, इस मीटिंग में सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है. नंबर दो, अब जब नेक्स्ट मीटिंग हो, जब भी हो, जब बात हो, या उनसे टाइम लेके बात करें, तो उनको ये बताएं कि ये जो आपने बात कही थी, इसमें मैं इसको इस तरह देख रहा था. अब आप अपना डिफेंस जो है अपनी तरफ से, जो आपकी वजह हो सकती है, जो ऑनेस्ट वजह हो सकती है, वो भी दे सकते हैं. और दूसरा सबसे अच्छा फॉलो अप ये होगा कि उस बात का जो मुझे आपने फीडबैक दिया था उसका मैंने क्या किया है. जब आप ये दे देंगे तो आप यकीन करेंगे पीपल विल फील मोर इनकरेज्ड कि ये बंदा जो है, मतलब हम आम तौर पर, मुझे याद है कि मेरी जब वर्कशॉप्स हुआ करती थी, तो उसमें जो फीडबैक फॉर्म होता था वो मैंने कभी देखा भी नहीं था. वो मैं ला के जमा करा देता था अपने इंस्टीट्यूशन में, और इंस्टीट्यूशन में जमा कराने के बाद मैं कहता था आप इसको देख के मुझे बता दें क्या करना है. वो भी कभी नहीं देखते थे. तो मैं ये सोचता था कि क्यों कोई फीडबैक फॉर्म फिल करता होगा, व्हाई वुड दे फिल इट, जब पता है कि इस पे कुछ होना ही नहीं है. यानी आप फीडबैक मांगे तो फीडबैक की ऑनेस्टी के साथ मांगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब. बहुत शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.